علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی یقیناً آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ راستہ جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے گئے راستے سے ہٹے ہوئے جتنے راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے راستے ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ تو اس تمہید کو ذہن میں رکھیں اور اب درس حدیث کی طرف بڑھیں۔ وعن عابس بن ربیعہ قال، حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقبل الحجر یعنی الاسود۔ حضرت عابس کہتے ہیں، راوی کا نام عابس ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ حضرت عمر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ طواف ختم ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، تو حجر اسود کو بوسہ دیا۔ وَيَقُولُ، اور اس وقت حضرت عمر بن خطاب یہ کہہ رہے تھے اِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے۔ حجر اسود ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع نہیں دیتا تو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم اگر پتھر کو بوسہ دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کر نہیں دیتے کہ پتھر ہمیں نفع دیتا ہے یا ہمیں نقصان سے بچاتا ہے۔ جس طرح بت پرست پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ پتھر ہی ان کو نفع دیتے اور پتھر ہی انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، یہ مشرکوں کا عقیدہ۔ ہم اہل ایمان اس وجہ سے پتھر کو بوسہ نہیں دیتے، ہم تو جانتے ہیں کہ پتھر آخر پتھر ہی، اس کی حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک پتھر ہے۔ تو کہنے لگے اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں دیتا۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یعنی میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا۔ یہ پتھر کو بوسہ دینا، یہ پتھر کو بوسہ دینا، اگر نبی کی سنت ہے تو امتی کو سنت بھی پیاری ہے۔ امتی یہ نہیں پوچھتا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پتھر کو بوسہ دے رہے ہیں، بلکہ امتی یہی جانتا ہے کہ نبی کی سنت ہے تو میں اس پہ عمل کروں۔ تو ایک طرف مشرکین کے وہم کو دور کر دیا۔ آج بھی ہندوستان کے چند مشرکین مسلمانوں پہ اعتراض کرتے، کہتے کہ تم لوگ وہاں جا کے کرتے کیا ہو؟ تم کعبے کے اطراف طواف کرتے ہو، اور کعبہ کیا ہے؟ پتھر کی عمارت ہے۔ پھر تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، وہ بھی ایک پتھر ہے۔ تم صفا سے مروہ کو جاتے ہو، مروہ سے صفا کی طرف آتے ہو، یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں میں بھی پتھروں کے سوا کیا ہے؟
اور تم مزدلفہ میں جا کے چھوٹی چھوٹی پتھریاں کنکریاں چنتے ہو اور انہی کنکریوں کو مارتے ہو، کس پہ؟ شیطان پر، اور وہ بھی پتھر کی عبارت ہی ہے۔ پھر ہم میں اور تم میں کیا فرق رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ان تمام اوہام باطلہ کا جواب دے دیا، ان کے ان تمام بے بنیاد اعتراضات کا جواب دے دیا کہ تمہارا نظریہ الگ ہے، ہمارا نظریہ الگ ہے۔ تم پتھر کو نفع دینے والا سمجھتے ہو اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ پتھر نفع نہیں دے سکتا، پروردگار ہی نفع دے سکتا۔ تو مومن پتھر کو بھی بوسہ دیتا ہے تو پتھر سے اس کا عقیدہ جڑا ہوا نہیں۔ اسی طرح مومن خبروں پہ جاتا ہے تو مومن یہ نہیں سوچتا کہ خبر مجھے نفع دے گی، بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ خبروں کے پاس جا کے زیارت کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا، وہ ابو داؤد و ترمذی و نسائی، امام ابو داؤد ترمذی نسائی انہوں نے بھی روایت کی، یعنی 5 ائمہ حدیث نے، حدیث کے 5 اماموں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور امام نسائی۔ اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ وعن عروہ بن عبداللہ بن خشیر، حضرت عروہ بن عبداللہ بن خشیر سے روایت ہے۔ عروہ ان کے ابا کا نام عبداللہ، ان کے ابا کا نام خشیر، تو صرف ایک آدمی کے کا نام لے لیتے تو کافی تھا، باپ کا نام، دادا کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عروہ نام کے کئی لوگ ہوں گے، کون سا عروہ ہے؟ یہ عبداللہ کا بیٹا عروہ ہے، اور وہ عبداللہ، کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ باپ کا نام عبداللہ، بیٹے کا نام عروہ، اب دادا کا نام خشیر، تو اتنا ملنا جلنا ذرا مشکل ہے کہ باپ کا نام بھی ملے، دادا کا نام بھی ملے، ذرا مشکل ہے، اس لیے دادا تک کا نام لے لیا تاکہ کسی دوسرے عروہ کی طرف ہمارا دھیان نہ جائے۔ قال، انہوں نے کہا، حدثنی معاویہ بن قرۃ عن ابیہ، مجھے معاویہ نے حدیث سنائی۔ یہ معاویہ کون ہے؟ ابن قرہ، قرہ کے بیٹے ہیں، اور وہ یہ حدیث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی قرہ سے روایت کرتے ہیں۔ قرہ باپ کا نام، قرہ کا معنی کیا ہے؟ ٹھنڈک، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھ کی ٹھنڈک تو آپ سے ہے۔ قرہ، یہ نام کسی کا رکھ دو، بالکل نیا نام ہے، پسند بھی آ جائے گا اور میننگ فل بھی ہے، معنی بھی ہے اس کے اندر۔ قال، انہوں نے کہا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہط بمزینہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں مزینہ کے ایک قبیلے کے ساتھ گیا تھا۔ مزینہ یہ قوم ہے، اس قوم کی ایک شاخ، یعنی ایک بڑی فیملی کے اندر کئی سب فیملیز ہوتے ہیں، تو مزینہ نامی جو خاندان ہے اس خاندان کی ایک شاخ ہے، ان کے ساتھ مل کر، یعنی ہم لوگوں کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچے۔ فبایعنا، تو اس وقت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضور کے پاس پہنچ کر یہ صحابہ بیعت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ بیعت کرنا، بیعت کرانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیعت کر لینا یہ صحابہ کی سنت ہے، تو بیعت سنت ہے۔ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنڈیاں کھلی ہوئی تھی، یہ بٹن یہ کھلے ہوئے تھے قمیص کے، لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ۔ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَنْبِ قَمِيصِي،
تو میں حضور کی قمیص کے کنارے سے اپنے ہاتھ کو اندر گھسایا تاکہ حضور کے جسم مبارک کو میرا ہاتھ لگ جائے. کپڑے کو تو ہاتھ لگے گا، یہ موقع ہے. تو شاید وہ گرمی کا موقع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص پہنے ہوئے تھے اس کی گونڈیوں کو حضور نے کھلے رکھا. تو یہ جو صحابی ہے ان کا نام ہے خرہ. یہ کہتے ہیں، یہ اتنے مشہور نہیں ہے. میں نے جب دیکھا، پہلے تو بیعت ہو گئی، بیعت سے سرفراز ہونے کے بعد مجھے ایک موقع ملا. میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کھلی ہوئی ہے، بٹن لگائے بغیر ہے. تو میں نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ، تو میں نے نشان نبوت کو ہاتھ لگا دیا. مہر نبوت تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر، کاندھے پر نبوت کی مہر تھی. تو نبوت کی مہر ایک کبوتر کے انڈے کی طرح نظر آتی تھی سمجھانے کے لیے، مگر وہ مہر نبوت کیسی تھی لفظوں میں کون کیا سمجھا سکتا. دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، دیکھنے والوں نے دیکھ لیا، یہ ان کی قسمت تھی. تو اسے میں ہاتھ لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا. خیر عقیدت میں کرتا ہے کر لینا. حضور نے ڈانٹا نہیں ہے یہ کیا کام کر رہا ہے. ایک تو حضور کی سادگی تھی، دوسرا ہوتا تو بولتا میری قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر. تو یہ ہاتھ ڈالنا بے ادبی کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ عقیدت و محبت کی بنیاد پر تھا. قال عروہ، تو اس حدیث کے راوی عروہ کہتے ہیں. عروہ خرہ سے روایت کرتے ہیں. اصل میں خرہ نے یہ کہا، خرہ کی یہ بات ان کے بیٹے معاویہ نے کہی، معاویہ سے عروہ نے یہ بات سنی. تب عروہ کہتے ہیں فما رأیت معاویۃ ولا ابنہ قط فی شتاء ولا صیف الا مطلقی الازرار. اس کے بعد میں نے باپ بیٹے دونوں کو، یعنی معاویہ کو اور معاویہ کے بیٹے کو بھی دیکھا کہ وہ کسی بھی موسم، بھلے وہ سردی کا موسم رہے یا گرمی کا موسم رہے، ہمیشہ ان کی گنڈیاں کھلی رہتی تھی. یعنی ایک بار انہوں نے حضور کو اس حالت میں دیکھ لیا، اس کے بعد دوبارہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ باہر سے آئے تھے ملاقات کی. تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک کی گنڈیوں کو کھلے رکھے تھے، ہمیشہ تو ایسا نہیں کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے اس حال میں دیکھا تو ان پر عشق مصطفیٰ کا ایسا غلبہ تھا کہ میں نے نبی کو اس حالت میں دیکھا، میں اسی حالت میں رہوں، بھلے دنیا کچھ بھی کہے. زبردست جاڑا پڑ رہا، سب لوگ اون کے کپڑے پہنتے ہوں، مگر یہ اسی طرح بٹن کے بغیر ہی رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا. تو یہ ان کے لیے خاص تھا. یہ ویسے تو سنت یہی ہے کہ سینے کو چھپائے رکھیں، مگر وہ جو صحابی انہوں نے ایسا کیا تھا اس کی ایک خاص وجہ تھی. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا، لہذا ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ میں نے نبی کو ایسا دیکھ لیا، ایسا ہی کروں. باپ بھی وہی کرتے تھے اور بیٹا بھی وہی کرتا تھا. رواہ ابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ واللفظ لہ. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، ان کی کتاب کا نام ہے صحیح ابن حبان، اس میں روایت کیا ہے. واللفظ لہ، اور الفاظ ابن حبان کے. وقال ابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے کہا ان کے الفاظ الا مطلقۃ ازرارہما. یہ دونوں بزرگ یعنی معاویہ اور ان کے بیٹے، دادا کا نام خرہ، ان کے بیٹے معاویہ، معاویہ کے بیٹے، یہ ہمیشہ
یہ دونوں باپ بیٹے ہمیشہ گڈیوں کے بغیر ہی رہتے تھے، یعنی گڈی نہیں لگاتے تھے، قمیص پہنے گی گڈی نہیں لگائیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا، بیعت کی اور پھر اپنے قبیلے کو آ گئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سنت رسول پر عمل کرنا، محبت رسول کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ محبت رسول کے بغیر عمل کرو گے تو فائدہ نہیں۔ نبی کا دشمن ہے، داڑھی رکھ لیا تو ایسی داڑھی سے کیا فائدہ ہے؟ نبی کی محبت بھی رہے، چہرے پہ داڑھی بھی رہے، تب یہ داڑھی کام آنے والی داڑھی ہے۔ وعن زید بن اسلم قال، حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأیت ابن عمر یصلی محلولا ازار محلولا ازرار، میں نے ابن عمر کو دیکھا، حضرت عمر کے بیٹے کو دیکھا کہ ان کی گنڈیاں کھلی ہوئی تھی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، گنڈیوں کے بغیر تم کھڑے ہوئے ہو، نماز پڑھ رہے ہو؟ فقال، تو عبداللہ بن عمر نے کہا رأیت رسول اللہ علیہ وسلم یفعلہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یعنی ایک بار حضور نے ایسا بھی کیا ہے، ویسا ایک دو بار میں بھی کر لوں گا۔ جو کام حضور نے کیا، جو کام حضور نے کیا وہ میں بھی کروں گا۔ میں نے حضور کو ایک بار اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ رواہ ابن خزیمہ فی صحیح، ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں، یعنی صحیح ہے ابن خزیمہ میں یہ حدیث درج کی ہے۔ عن الولید بن مسلم عن زید، ان کی سند یہ ہے کہ انہوں نے ولید بن مسلم سے روایت کی، اور ولید بن مسلم جو ہے زید سے روایت کی، یعنی کون یہ حدیث سنایا، کس سے سنایا، وہ کس سے سنایا، یہ پکا ثبوت پیش کرنے کے لیے چیزیں ہیں۔ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَغَيْرُهُ، اور اسی حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی کے علاوہ بھی دوسرے محدثوں نے روایت کیا ہے۔ عن زہیر بن محمد عن زید، انہوں نے حضرت زہیر بن محمد سے روایت کیا، اور زہیر بن محمد نے حضرت زید سے روایت کی۔ تو یہ سند ہے، اصل جو ہے متن۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گنڈی کھول کر بھی بیٹھتے تھے، گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھی، تو صحابہ کرام نے اس پہ بھی عمل کیا ہے۔ وعن مجاہد قال، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کنا مع ابن عمر رحمہ اللہ فی سفر، ہم ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن عمر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اس طرح کرتے تھے کہ جہاں حضور بیٹھے وہاں بیٹھتے تھے۔ حضور کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوں گے، مگر یہ مقصد ہو نہ ہو، حضور وہاں بیٹھے اس لیے بیٹھ جاتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم لوگ تھے، یعنی مجاہد، یہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی ہیں۔ ایک سفر میں فمر بمکان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے، ایک جگہ آئی، یعنی سفر میں جا رہے ہیں، ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کے کیا کیا، فحادان، تو جگہ جا کر وہاں سے سرک گئے، یعنی سیدھا جانے کے بجائے سائڈ میں ہو گئے، ایک طرف چلے گئے۔ فسئل، پوچھا گیا لما فعلت ذلک، اے عبداللہ بن عمر تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی راستہ جا رہے ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، بلا وجہ سائڈ میں آنے کی کیا ضرورت، کنارے ہونے کی کیا ضرورت، یہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا ففعلت،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے ایسا کیا، ففعلت، اس لیے میں نے بھی کیا۔ حضور نے کیوں کیا اس سے مجھے سروکر نہیں، حضور نے کیا میں بھی کیا۔ رواہ احمد والبزار باسناد جید، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور امام بزار نے جید سند کے ساتھ، بہترین سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث پڑھ لیں، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ اکثر روایتیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اس حد تک کیا کرتے تھے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا تم نے کیوں کیا، یعنی وہ کام، اس کام کے کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلا وجہ۔ مثلا میں بیٹھا ہوں، اچانک اٹھ کے زمین پہ بیٹھ گیا ہوں، پھر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے کرسی پہ بیٹھا تو ہر ایک پوچھے گا کیا حضرت آپ درس حدیث دیتے تھے، اچانک نیچے کیوں بیٹھے، پھر اٹھ کر کیوں بیٹھ گئے، پوچھے گا نا۔ ایک عجیب و غریب کام میں کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کبھی کبھی عجیب و غریب کام کرتے تھے، لوگ جب پوچھتے کہ ایسا تم نے کیوں کیا تو جواب دیتے کہ کوئی مقصد نہیں، حضور نے ایسا ایک بار کیا، حضور نے ایسا کیوں کیا اس سے مجھے مطلب نہیں، حضور نے کیا میں نے کیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہو کان یاتی شجرۃ بین مکہ والمدینہ، کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے یہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ فیقیل تحتہ، اس درخت کے پاس آ کر خیلولہ کرتے تھے، دوپہر کے وقت آرام کرتے، مکے سے نکل کر مدینے تک آتے یا مدینے سے نکل کر مکہ تک آتے۔ ان کا گھر تو مدینے میں تھا، پھر وہ مکے میں چلے گئے، تو وہاں سے نکل کر آتے اور ایک درخت کے پاس آ کے خیلولہ کرتے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا ضرورت ہے خیلولہ کرنے کی، گھر میں کر سکتے، گھر میں خیلولہ کر سکتے ہیں نا، دور چل کر آنا، ایک درخت کے پاس آ کے خاص وہاں پہ سو جانا، 15-20 منٹ کے لیے سو کر پھر اٹھ کر پھر چلنے کر واپس آنا، یہ کیا دیوانہ پن ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ خیلولہ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کسی بھی جگہ خیلولہ کر سکتے ہیں۔ خیلولہ کیا ہے؟ دوپہر کے وقت جو ہم آرام کرتے ہیں اس کا نام ہے خیلولہ۔ وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور کبھی کبھی اس درخت کے پاس آتے اور وہاں پہ آرام کرتے، میں دیکھا ہوں اس لیے میں بھی یہ کام کر رہا ہوں۔ رواہ البزار باسناد لا بأس بہ، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بہتر ہے، لا بأس بہ، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ وعن ابن سیرین قال، حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کنت مع ابن عمر رحمہ اللہ بعرفات، میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا عرفات۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے کئی شاگرد ہیں، ایک شاگرد حضرت مجاہد اور ایک شاگرد ہے حضرت ابن سیرین، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ میدان عرفات میں تھا، یعنی حج کے موقع پر ذوالحجہ کی 9 تاریخ۔ فلما کان حین راح رحت معه، جب وہ نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ نکل پڑا۔ حتی اتل امام،
یہاں تک کہ امام صاحب آ گئے، یعنی میدان عرفات میں جو امام مقرر تھا اس وقت وہ آیا، فصلی معہ الاولی والعصر، تو ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے 2 نمازیں پڑھی، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز۔ ثم وقفا، پھر عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، وانا واصحاب لی، میں اور میرے جتنے ساتھی تھے سب کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کہ عبداللہ بن عمر جو کریں گے وہ ہم کریں گے۔ حتیٰ افاض الامام، یہاں تک کہ امام صاحب واپس ہو گئے، یعنی نماز پڑھانے کے بعد نکل گئے عرفات سے، باہر آئے کہ اب مزدلفہ جانا ہے۔ عصر کی نماز ہو گئی، عصر کے بعد سبھی لوگ میدان عرفات میں ہیں، مغرب کا وقت لگا تو امام صاحب نکلے۔ وہ امام کون تھے اس کا نام نہیں، اس وقت جو امام مقرر تھے خلیفے کی جانب سے، اس وقت خلیفہ ہو سکتا ہے حضرت عثمان تھے ہوں گے یا حضرت علی تھے ہوں گے۔ فَأَفَضْنَا مَعَهُ، تو ہم لوگ بھی واپس ہوئے، امام جب واپس ہوا تو ہم لوگ بھی واپس ہوئے۔ حتیٰ انتہا الی المضیق دون المعزومین، یہاں تک کہ راستے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے مضیق، اور وہ مضیق وہ جگہ کہاں ہے؟ معزومین کے پہلے آتے، مزدلفہ کے پہلے معزومین، معزومین کے پہلے مضیق۔ اس زمانے میں ایک جگہ کا وہ نام تھا، اب بہت سے نام بدل گئے، مگر عرفات مزدلفہ یہ نام نہیں بدلے، کیونکہ یہ مناسک حج میں ہے، اس لیے ان کے نام نہیں بدلے۔ بہت سی بستیوں کے نام بدل گئے، حجاز نام تھا، اس حجاز نام کو بدل کر ان لوگوں نے سعودی عرب رکھ دیا ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، مگر پہلے اس کا نام حضور کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، یہاں تک کہ اموی بادشاہوں کے دور میں، عباسی بادشاہوں کے دور میں یہ نام نہیں تھا۔ جب سے آل سعود نے حجاز کو قبضے میں لیا، نام ہی بدل دیا، کہا المملکۃ العربیہ السعودیہ، جس کا معنی ہے سعودی عرب کی حکومت، کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے ساتھی امام کے ساتھ کہاں پہنچے؟ مضیق کو پہنچ گئے۔ فَأَنَاخَا وَأَنَخْنَا، تو وہاں پہنچتے ہی حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، اونٹ پہ جا رہے تھے، اونٹ کو بٹھایا، وَأَنَخْنَا، اور ہم لوگوں نے بھی اونٹوں کو بٹھا دیا۔ وَنَحْنُ نَحْسِبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يُصَلِّي، ہم لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید عبداللہ بن عمر یہاں پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اونٹ کو بٹھا دیا ہے۔ فقال غلامہ الذی یمسک راحلتہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا اور اونٹ کی رسی کو پکڑ کے آگے بڑھتا تھا، وہ لڑکا ہم سے کہنے لگا انہ لیس یرید الصلاۃ، عبداللہ بن عمر یہاں پہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کیونکہ نماز تو مزدلفہ میں پہنچ کے پڑھنا ہے، یہاں وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ ولکنہ ذکر، حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بتایا ہے، یعنی وہ لڑکا تھا، بڑے بڑے لوگ ہیں مگر لڑکے کی بات توجہ سے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ لڑکا، اسے حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما انتہا الی ھذا المکان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ آئے، قضا حاجت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی، وہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے، فہو یحب ان یقضی حاجت، تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح اپنی حاجت پوری کرے، حاجت ہو یا نہ ہو، حاجت ہو یا نہ ہو، حضور یہاں پہ آئے، استنجا کے لیے گئے، میں بھی جاؤں گا۔ تو یہ جنون والی پیروی، عشق والی پیروی ہے
کہ کیوں پیروی کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اگر حضور کبھی کسی گڑھے میں گر گئے، کیسے گرے، راستہ چل رہے تھے، تو یہ صحابی ایسا کریں گے کہ اس گڑھے کے پاس جائیں گے تو گر جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، گرے۔ ہم کو ٹھوکر لگی یا نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، حضور گرے میں بھی گر جاؤں گا۔ تو ایسا تو نہیں ہوا، ایک بطور مثال میں کہہ رہا۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔ وَرُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصَّحِيحِ، اور ان کے سارے راوی اتنے پکے ہیں کہ ان کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی بڑے پکے اور بڑے سچے راوی ہیں، بڑے معتبر آتھرائزڈ ہیں۔ قال الحافظ رحمہ اللہ، اس کتاب کے مصنف حافظ منذری کہتے ہیں، والآثار عن الصحابة رضی اللہ عنہم فی اتباعہم لہ واختفائہم سنتہ کثیرۃ جدا، یعنی بہت سی روایتیں ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اور ہمیشہ حضور کی سنتوں کو اپناتے تھے۔ واللہ الموفق لا رب غیرہ، اللہ توفیق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ امت مسلمہ کی لاج رکھ لے، خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کو وہ آبرو اور وہ عزت عطا فرما جو آبرو اور عزت اے پروردگار تو نے ہمارے بزرگوں کو عطا کی تھی۔ اے رب خبیر، دشمنان اسلام کے حوصلوں کو توڑ دے، ان کے دلوں میں پستیاں ڈال دے، اور اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔